السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ناول کا نام ہے من عاجزم اور اس کو لکھا ہے منت شاہ نے، جس کی قسط نمبر ہے 5۔ سر، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، پلیز فار گاڈ سیک، کسی کی عزت کا سوال ہے، اور ویسے بھی اس کی بہن کی سانسیں جڑی ہیں اس کی زندگی کے ساتھ، آپ پلیز سمجھیں۔ سبحان اپنے سی او کے سامنے بیٹھے سے التجا کر رہا تھا۔ ریلی سبحان، تم کیوں چاہتے ہو میں پرائی لڑائی میں پڑوں؟ مجھے اپنا چینل اور اس کی ساکھ بہت عزیز ہے۔ اس سارے معاملے میں پڑھنے سے پہلے تمہاری دوست کو 100 دفعہ سوچنا چاہیے تھا۔ تم حیات ملک کی بات کر رہے ہو، جس نے اس چینل کی آنر کی بیٹی کو اٹھوا لیا تھا کہ اس چینل پر اس کے خلاف صرف ایک ثبوت دکھا دیا گیا تھا۔ مجھے معاف رکھو، میری خود کی 2 بیٹیاں، ایک بہن ہے۔ سیو نے باقاعدہ سے تنبیہ کی تھی۔ آپ کی خود کی بیٹیاں ہیں تو آپ کیوں کسی کی بیٹی کے بارے میں نہیں سوچ سکتے؟ کیا ہم سب ایسے ہی بے حس بنے اپنی عزتیں لوٹتے دیکھتے رہیں گے؟ جو کسی کی بیٹی کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ اپنی بیٹی کی حفاظت خاک کرے گا؟ سبحان نے غصے سے کہا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم، میں تمہاری مدد نہ کر کے ہی اپنی بیٹیوں کو محفوظ رکھ سکتا ہوں۔ مجھے کوئی شوق نہیں یہ بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کا۔ سی او نے ٹیبل پر پڑے پیپر ویٹ کو گھماتے ہوئے کہا تھا، پلیز سر، میں ان کے خلاف کوئی خبر چلانے کو نہیں کہہ رہا، میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بار بات کر کے تو دیکھیں، پلیز نرمی سے سلجھو طریقے سے، بس ایک فون کر کے تو دیکھیں، اللہ کا نام لے کر ہو سکتا ہے ہماری مدد ہو جائے پلیز۔ اب کے سبحان نے التجا کی تھی۔ اوکے، تم خود سن لو پھر۔ کہتے ہی سی او نے حیات ملک کا نمبر ملایا اور کال کو اسپیکر پر ڈال کر ٹیبل پر رکھا تھا۔ ہیلو، سیکرٹری نے کال ریسیو کی تھی۔ کیا میری ملک صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ میں سچ نیوز کا سی ای او بات کر رہا ہوں۔ ہولڈ آن، سیکرٹری نے کہا تھا، اور فون پر اگلی آواز حیات ملک کی ابھری تھی۔ جی سی او صاحب، کیا پھر سے کوئی محاذ کھلوا لیا ہے ہمارے خلاف، یا پھر اپنے چینل کے دروازے پر تالا لگوانے کا شوق ہو رہا ہے؟ پھر سے؟ حیات ملک نے چہکتے ہوئے اپنے پاور باور کو کرواتے ہوئے کہی تھی، اور پھر سبحان نے غصے اور نفرت کے ملے جلے تاثرات سے گردن ہلائی تھی۔ نہیں ملک صاحب، کیسی باتیں کر رہے ہیں جناب، آپ ہمارے مائی باپ ہیں اور ہم غلطیاں دہرانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ بس ایک چھوٹا سا کام تھا، عرض تھی آپ سے، اگر آپ نظر کرم کر دیں تو۔ سیو نے خوش آمدی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ ارے واہ، میڈیا پاور ہونے کے باوجود ہم سے کام، خیر کہیے، حیات ملکہ نے کہکا لگایا تھا۔ سر، میں دوست کی بیٹی ہیں، ان کو اذہان بیٹے نے غلط فہمی میں اغوا۔ سی او، آپ کی خود بیٹیاں گھر پر صحیح سلامت ہیں نا، تو آپ اس ٹائم مجھے اور خود کو کیوں ہلکان کر رہے ہیں؟ حیات ملک نے سی او کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مگر سر اگر آپ، سی او نے دوبارہ سے بات جوڑنی چاہیے تھی۔ کیا چاہتے ہیں سی او صاحب کہ آپ کی بیٹی بھی کسی ناکردہ جرم کی سزا بھگتیں؟ اگر اذہان نے کسی لڑکی کو اغوا کیا ہے تو کوئی وجہ ہوگی نا، جب دل بھر جائے گا تو اس کا تو گھر پہنچ جائے گی، لاش بھی شاید پہنچ جائے، لیکن خیر تو اللہ خیر صلاح۔ حیات ملک نے کہتے ہی کال ڈسکنیکٹ کی۔ ٹوں ٹوں ٹوں، اس کی آواز سن کر سبحان کا دل کیا تھا وہ آگ لگا دے ساری دنیا کو، اتنی بے حسی۔ سامنے پڑا والز اس نے غصے سے زمین پر پھینکا تھا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا سبحان کہ وہ، آپ تو رہنے دیں، خود کی فیملی کی پروٹیکشن کے لیے جب تک ہم ایسے غلیظ انسانوں کا ساتھ دیتے رہیں گے تب تک ہماری آنے والی بیٹیاں ایسے درندوں کے صفاقی کی بھینٹ چڑھتی رہیں گی۔ غصے سے تل ملاتے وہ جا چکا تھا۔ تم نہیں جانتے سبحان، اپنوں کی پروٹیکشن کتنی ضروری ہے۔ دریا میں رہتے ہوئے مگرمچھ سے بیر نہیں لیا جاتا۔ سی او نے نرم لہجے میں لمبا سانس کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ ہا، وہ ہنسا تھا اور ہنستا چلا گیا تھا۔ کیا ہوا سنان، کچھ بولو گے؟ کیوں ہنس رہے ہو؟ اس کے پاس بیٹھے اس کے بیسٹ فرینڈ عمر نے اس سے پوچھا تھا۔ بس یوں سمجھو جیسے سلگتے کوئلوں پر کسی نے پانی کی ترنم سی بوچھار کر دی ہے۔ یار ٹھنڈ پڑ گئی کلیجے میں، تم سمجھ نہیں سکتے کتنے سکون میں آیا ہوں میں اب۔ واہ اذہان ملک، حیات، واہ یو آر گریٹ، کیا دھانسو انٹری ماری ہے۔ عمر میرے ساتھ پتہ ہے وہ حساب ہوا ہے کہ سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ وہ ہنستے ہوئے کھلکھلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کیا ہے بھائی، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ عمر نے ناسمجھی میں اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے یار، آج تو طبیعت ٹھیک ہوئی ہے۔ وہ سب جس کے لیے میں پچھلے 2 سال سے پلان کر رہا تھا وہ اذہان حیات ملک نے ایک دن میں کر دیا۔ زارا دریت کو برباد کر دیا اس نے عمر کے دونوں کاندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کیا واقعی تم سچ کہہ رہے ہو؟ اور یہ اذہان حیات ملک وزیر پنجاب کا بیٹا ہے نا؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں پتہ ہے عمر، آج تک میں وہ تھپڑ نہیں بھولا جو اس نے میرے منہ پر مارا تھا۔ میرے دوستوں کے سامنے آج تک اس کے تھپڑ کی جلن محسوس ہوتی ہے مجھے اپنے منہ پر۔ میری محبت کا جواب اس نے میرے منہ پر تھپڑ مار کر دیا تھا نا۔ خیر نڈر وہ شروع سے ہی ہے بہت۔ آج اس نے علیحہ کی خاطر اذہان حیات ملک پر فائر کیا اور اسے اٹھا کر لے گیا۔ سنان نے کہکا لگاتے ہوئے زور سے کہا تھا۔ ہائے کاش میں وہاں ہوتا، اس کی عزت کی دھجیاں اڑتے دیکھتا۔ سنان نے دل پر ہاتھ رکھ کر سرد آہ بھرتے ہوئے کہا تھا۔
तो अब क्या तुम छोड़ दोगे अमल को, क्योंकि तुम्हारा बदला तो पूरा हो गया है ना। ज़ारा से बदला लेने के लिए ही तो तुमने अमल को प्यार के जाल में फंसाया था। उमर ने उससे अगला लाहेमल पूछा था। इसे कैसे बदला होगा प्यारे, अमल से निकाह में हर हाल में करूँगा, चाहे ज़ारा या अलीहा जिंदा बच्चे या ना। और वैसे भी इन दोनों के बाद अमल बेचारी अकेली रह जाएगी, तो इस्तेमाल करेंगे भाई इसके अकेलेपन को और फिर तलाक देकर फारिग। अपने लिए गए बदले में थोड़ा बहुत मैं भी तो हिस्सा डालूंगा ना, फिर ही इसके मेरे भी दिल को सुकून मिलेगा। इसने उमर को आंख मारते हुए कहा था और गाड़ी की कीज उठाई। अब कहाँ? हॉस्पिटल जा रहा हूँ लाइव मेलो ड्रामा देखने, कहका लगाकर कहा था उसने। जब कभी भी तुम्हें लगे कि जिंदगी तुम पर तंग हो रही है, तुम सबसे ज्यादा अजियत में हो या फिर ऐसे हालात में हो कि पीछे कुआं आगे खाई, तो ऐसे हालात में उम्मीद का दामन कभी ना छोड़ना। खुदा पर यकीन और हालात की खुद सुपुर्दगी इंसान के लिए डूबते में तिनके का सहारा बनती है। और बेहतरीन इंसान वो होता है जो मुश्किलात में नहीं घबराता। मुझे देख लो, पहले मेरे पापा मुझसे दूर है, फिर मामा और फिर ज़ारा तुम्हारी मामा, मगर मैंने हालात का मुकाबला किया, इनसे डरा नहीं, लड़ा इनसे। इन मुश्किलात को अपनी कमज़ोरी नहीं ताकत बनाया, तो बेटा इन हालात ने मुझे मज़ीद ताकतवर बनाया, क्योंकि मैंने इस सब में रहते हुए अपनी ताकत पर तवज्जो दी, ना कि कमजोरियों को गले लगाकर बैठ गया। ज़ारा के कानों में अपने बाप के अल्फाज गूंजे थे। इसने डबडबाती नज़रों से फर्श पर पड़े नामनिहाद लिबास को देखा था। बाबा, अब तो अल्लाह के पास है ना, आप क्यों नहीं मेरी मुश्किलात के खात्मे के लिए दुआ करते? आप अल्लाह से कहें ना कि वो अलीहा को ठीक कर दें, मुझे यहाँ से निकाल दें। वो टूट कर रोते हुए कह रही थी। ज़ारा, अलीहा का बहुत ख्याल रखना, मैं रहूँ ना रहूँ, तुम्हारे लिए अपनी ज़ात से बढ़कर भी अलीहा होनी चाहिए। पता है, इसने 3 माह की उम्र में अपनी जान पर तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, अपनी बीमारी से लड़ रही है, और मैं चाहता हूँ कि क़यामत वाले दिन जब वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे जन्नत में लेकर जाए, तो उसके दूसरे हाथ में तुम्हारा हाथ हो। मैंने खुदा से दुआ की है कि मेरी ज़िंदगी में कभी वो दिन ना आए कि मैं अलीहा को अपने हाथों से कब्र में उतारूं। उनकी आंखों से मोती टूट कर गिरे थे। अपनी मौत के 2 दिन पहले उन्होंने ये बातें ज़ारा से की थी। आह बाबा, आपकी तरह मैं भी कभी नहीं ये चाहूँगी, मुझे भी मरना होगा अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए। अमल ब्रेव है, वो सब संभाल लेगी। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाते हुए कहा और खुद को मारने के लिए ढूंढने लगी थी कुछ। सामने पड़ा शीशे का वॉल उसने फर्श पर गिरा पड़ा देखा तो तोड़ा हुआ था। इसने कांच पकड़कर अपनी किलाई पर रखा था। ज़ारा, अगर अलीहा बच गई तो अमल कैसे संभालेगी इसको? तुम जानती हो वो कितनी बेवकूफ़ और जज्बाती है। अपनी दोनों बहनों को दुनिया की भेड़ियों के आगे खुद को तुम कब्र में तो जो जाके सो जाओगी, पीछे इनका क्या? इसके कान में इसकी ज़मीर की आवाज़ें गूंजी थीं और आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज़ें ऊंची होती जा रही थीं। कभी दिल पर हाथ रखकर वो अपने धड़कते दिल की धड़कनों को खामोश करवाती और कभी कानों पर हाथ रखकर इस शोर को सुनसने से इनकार करती। इसकी इस वक्त कोई जानवर भी हालत देख लेता तो उस पर भी रहम आ जाता। बेबसी ने इसकी ज़ात को रोल कर रख दिया था। सुनो लड़की, छोटे मलिक कह रहे हैं अगले 5 मिनट में तुम तैयार होकर बाहर आ जाना, तो अपने अंजाम की तुम खुद जिम्मेदार होगी। पहला वाला ही लंबा तिरंगा शख्स मौत का फरिश्ता बने इस पर सूर फोंक कर जा चुका था। इसने उठने की हिम्मत की थी इन हालात से, अब इसे ही लड़ना था। कपड़े उठाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ रही थी। उसका हर उठता कदम इसे पीछे धकेल रहा था। रूह कह रही थी ज़ारा दुरेद, अब बर्दाश्त खत्म, हिम्मत की हदें खत्म। जिस्म कह रहा है ज़ारा दुरेद, अब और धज्जियां नहीं उड़ा सकता और तजलील बर्दाश्त नहीं कर सकता। दिल कह रहा था ज़ारा दुरेद, मैं अभी तक क्यों धड़क रहा हूँ, कि अब भी मेरा धड़कना बनता है। और ज़ारा दुरेद बस ये सोच रही थी कि काश मौत के फरिश्ते को चिट्ठी डालकर मैं दरख्वास्त कर पाती कि अज़ान हयात मलिक का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा दे। ज़िंदगी में अगर इसने किसी इंसान के लिए बद्दुआ की थी तो वो अज़ान हयात मलिक था। ज़िंदगी में अगर इसने किसी के लिए मौत चाही तो अज़ान हयात मलिक था। ज़िंदगी में इससे फूलों जैसी लड़की ने अगर किसी शख्स के वजूद से घिन खाई थी तो वो अज़ान हयात मलिक था। कभी भी किसी के लिए बुराई ना चाहने वाली लड़की ने अज़ान हयात मलिक के लिए बुरा चाहा था। इसने अपना दुपट्टा ढूंढना चाहा था मगर कहीं नहीं मिला। अच्छी और बुरी रूहें इस दुनिया में ही होती हैं। रूह पाक होकर आती है। हम इंसान ही इसके दायरों की हिफाजत नहीं कर पाते और फिर बेहिस बनते वो सब कर जाते हैं जो नहीं करना चाहते। और ऐसा करते हम सोचते हैं कि हम दूसरों के साथ बुरा कर रहे हैं, मगर असल में हम वो घड़ा अपने लिए खोद रहे होते हैं। हम समझते हैं हम किसी दूसरे के साथ जुल्म कर रहे हैं, मगर असल में हम वो जुल्म अपनी रूह के साथ कर रहे होते हैं। ऐसे ही तो दुनिया के मकाफात अमल नहीं कहा गया, कर भला हो भला का मतलब। अगर हम समझ जाएं तो अर्श वाले हमारे हक में दुआ करें खैर की। इसे इस मजजूब की बातें याद आ रही थी जिसके पास उसका बाप घंटों बैठकर बातें करता था। जब से इसने होश संभाला हर साल अपने बाप के साथ बाबा फरीद की दरगाह पर जाती थी। इसे नहीं पता था कि इसके बाप को क्या उनसियत थी इस दरगाह से। दुआ तो घर बैठकर भी कर सकते थे। इसने अपने बाप से कहा था बेशक घर बैठकर की जा सकती है, मगर अल्लाह के नेक बंदों से सिफारिश करवाने में क्या हर्ज है।
جیسے علیحہ سے تم لوگ اپنی بات منوانے کے لیے سفارش کرواتے ہو کیونکہ وہ میری فیوریٹ ہے، اس طرح اللہ کے لیے بھی اس کے سب بندے فیوریٹ ہوتے ہیں، مگر جو اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں وہ زیادہ فیوریٹ ہوتے ہیں۔ انہوں نے سادہ حل بتایا تھا۔ آج اسے سب یاد آ رہے تھے، اپنے بہت خاص، اپنے بہت پاس محسوس ہو رہے تھے۔ وہ جینس کے اوپر چھوٹی سی چولی پہن کر واش روم سے باہر آئی تھی، ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہوتے سے خود سے گھن آئی تھی، اپنے جسم کی رعنائیاں واضح ہوتی دیکھ رہی کر۔ آدھے سے زیادہ اس کا پیٹ ننگا ہو رہا تھا، کمرے کے پچھلے حصے میں بس 4 ڈوریاں تھیں جو اس نے خود باندھنی تھیں۔ ڈوریوں کے علاوہ پچھلے حصے پر کپڑے کا تو نام و نشان نہ تھا۔ اگلا گلا گہرا تھا، جسے وہ جتنا کھینچ کر اوپر کرتی وہ اتنا نیچے ہو جاتا۔ بازو سلیو لیس تھے تو دودھیا بازو لال چولی پر الگ ہی منظر پیش کر رہے تھے، جیسے لاگی میں ڈوبا سورج غروب ہونے کا منظر، اور کاندھوں پر پتلی پتلی ڈوریاں تھیں۔ بال کھول کر اس نے پچھلی کمر پر ڈالے تو اگلے جسم کو چھپانے کے لیے کیا کرتی وہ؟ کبھی اپنے بال کانپتے ہاتھوں سے آگے کرتی اور کبھی پیچھے۔ وہ زارا دریر جو کبھی ہاف بازو نہیں پہنتی تھی، اپنے جسم کو چھپا کر ڈھانپ کر رکھتی تھی۔ باہر سے اسے میوزک کی آواز آ رہی تھی، یعنی پارٹی شروع ہو چکی ہے اور وہ اب سرے بازار سج کر نیلام ہونے جا رہی ہے۔ یا اللہ، جن کے ماں باپ مر جاتے ہیں کیا وہ لڑکیاں ایسے ہی رسوا ہوتی ہیں؟ اس نے کرب سے آنکھیں بند کی تھیں۔ بس آج رات امتحان کی ہے، کل صبح ہوتے ہی میں علیحہ کے پاس چلی جاؤں گی۔ جب وہ مجھے استعمال کر لے گا تو مجھے چھوڑ دے گا۔ یا اللہ، تب تک میری ہمت باندھانا، میری حفاظت فرمانا۔ وہ بھی اسی تگ و دو میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا تھا اور پیچھے سے آ کر کسی نے اسے حق کیا تھا اور اس کے ننگے کاندھے پر دانت گاڑے تھے۔ اس کو جلن محسوس ہوئی تھی۔ اس نے بند آنکھوں کو کھولا تھا۔ اذہان حیات ملک کی بجائے کسی دوسرے انسان کی ابھرتی شکل شیشے میں دیکھ کر اسے دھکا دیتی دور ہوئی تھی۔ کون تم؟ کانپتی آنکھ سے پوچھ رہی تھی اور کانپتی آواز سے۔ یار میں تو واش روم استعمال کرنے آیا تھا، مگر تمہاری خوبصورتی نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ یار مسمرائز کرنے کا فن رکھتی ہو تم تو۔ مجھے نہیں پتا تھا اذہان نے اتنا اچھا سرپرائز ہم سب کے لیے ارینج کیا ہوا ہے۔ اس نے جھٹکے سے کھینچ کر پل بھر میں سے اپنے سینے سے لگایا تھا، اتنی زور سے کہ زارا کو لگا تھا اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ پلیز چھوڑو مجھے، خدا کا واسطہ ہے۔ اس کی پناہوں میں مچل رہی تھی۔ پہلے تو مجھے اپنی کمپنی دو اذہان سے، میں بعد میں بات کر لوں گا۔ مجھے خوش کرو پھر باہر چلیں گے۔ اب اسے باہوں میں اٹھاتے بیڈ کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ زارا نے اس کے کندھے پر دانت گاڑے تھے۔ اس نے تکلیف میں اسے نیچے پھینکا تھا اور وہ تقریباً بھاگتے ہوئے کمرے سے کر کے کھلے دروازے سے باہر کی جانب بھاگی تھی۔ اس کا سر کسی کے چوڑے سینے سے ٹکرایا تھا۔ زارا نے سوجی ہوئی آنکھیں اوپر اٹھائی تھیں اور اذہان کو دیکھ کر اس نے باقاعدہ روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر نفی میں سر ہلایا تھا، اور وہ اسے دیکھ کر کسی اور شے کو دیکھنا بھول گیا تھا۔ نازک سراپا لال رنگ میں جگمگا رہا تھا، جینز برائے نام چولی۔ اس کا لباس، اس کا حسن کسی بھی مرد کو ڈگمگا سکتا تھا۔ سوجی آنکھیں اپنے ساتھ ہوئے ظلم بیان کر رہی تھیں۔ سامنے اپنے دوست کو کھڑے دیکھ کر اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا، کسی بے حد قیمتی شے کا بے پردہ ہونا، اور پھر اس کی تذلیل سرے بازار۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ یاور احمد اس کے پیچھے باہر آیا تھا اور ہاتھ بڑھا کر زارا کو پھر سے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ کسی کٹ پتنگی کی طرح اس کے ساتھ کھینچی تھی۔ اذہان نے دوبارہ ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ اذہان اسے کمرے میں بھیجو، فی الحال میں اپنا کنٹرول کھو چکا ہوں۔ اس نے دوبارہ زارا کو پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ بس یاور احمد، بس، اس سے پہلے کہ میں یہ ہاتھ توڑ دوں اپنی شکل گم کرو۔ اذہان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر مروڑا تھا اور اسے پیچھے دھکا دے کر زارا کے کندھے پر بنے بائٹ کا نشان دے کر غصے سے یاور احمد کے سینے پر مکہ مارا تھا۔ واٹ؟ کیا یہ آج کی محفل میں رقص نہیں کرے گی؟ تو بعد میں بھی تو اسے مزہ لینا ہے، تو ابھی کیوں نہیں؟ یاور احمد بھی غصے سے چلایا تھا۔ اس کی بات سن کر اذہان نے اپنی دونوں بازوں سے زارا کی ننگی کمر کو ڈھانپا تھا اور اسے مزید اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ شٹ اپ، لیو ان، پلیز لیو ان یور لمٹس۔ یاور احمد، اب میں اس کے حوالے سے تمہارا منہ سے کوئی بات نہ سنوں۔ اگر تم چاہتے ہو یہ دوستی دشمنی میں نہ بدلے تو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ دھاڑا تھا۔ اس لڑکی کی خاطر تم اپنے جگری دوست کو جانے کو کہہ رہے ہو؟ یاور احمد حیران ہوا تھا۔ ایسی 10 لڑکیاں تمہارے لیے حاضر، مگر یہ نہیں۔ میں اس ٹائم اپنے آپے میں نہیں ہوں، جاؤ۔ وہ مزید زارا پر دباؤ بڑھاتے چیخا تھا۔ اذہان، اسے کمرے میں بھیجو، یاور احمد نے اب کے نرم لہجے میں کہا تھا۔ حق نواز، اسے باہر پھینکو فارم ہاؤس سے اور سب کو دفع کرو یہاں سے۔ اذہان چلایا تھا اور حق نواز بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا تھا۔ اذہان زارا کو حق میں ہی لے کر کمرے میں گھسا تھا اور دروازہ لاک کیا تھا۔ چٹاخ! زارا کو خود سے الگ کرتے اس نے اس کے منہ پر رکھ کر تھپڑ مارا۔ تمہاری ہمت بھی کیسی اس کو اپنے قریب آنے کی ہیں؟ زارا نے اس کے کندھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غصے سے گھراتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا خون کھول رہا تھا وہ نشان دیکھ کر۔ زارا نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ مجھے نہیں پتا وہ کیسے اندر؟ دروازہ لاک نہیں کر سکتی تھی تم؟ ہاں؟ اب اس نے اسے بالوں سے پکڑ کر کھینچا تھا۔
आह! ज़ारा ने दर्द के मारे सिसकी ली थी और इसने खुद को छुड़वाना चाहा। इसी खींचातानी में इसकी घड़ी में ज़ारा की डोरी फंसी थी और अज़हान के हाथ खींचने से डोरी खुल गई थी। ज़ारा ने मुड़कर अपने कमर को इसके सीने से लगाया था और अज़हान को जैसे करंट लगा था। अब उसके हर लम्स को खुद पर महसूस कर रहा था। अज़हान के लबों पर मुबहम सी मुस्कुराहट आई थी। वो डर भी इससे रही थी और पनाह भी इसी में ढूंढ रही थी। इसकी सूजी आंखें, इसके गिरते आंसू अब इसे तकलीफ दे रहे थे और ये पहली बार हुआ था कि इसने इसके जिस्म पर से नज़र चुराई थी। वो बेडशीट खींचकर इसके कंधों पर डालकर इसका जिस्म ढांपा था, पलकें झुकाकर। ऐसे इसने अचानक किया था। ये इतना गैर इरादी अमल था कि वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। ज़ारा दुरैद, एक बात याद रखना, आइंदा किसी को तुम्हारे आसपास क्या फ़र्क पड़ता है अज़हान मलिक, तुम नोचो या तुम्हारा कोई दोस्त, पर खुदा के लिए जो भी करना है जल्दी करो, मुझे अपनी बहन से मिलना है। लो नोचो मुझे। ज़ारा ने अपने जिस्म से चादर उतारकर दूर फेंकी थी। कमर पर एक खुली डोरी लटक रही थी और बाकी 2 बंधी हुई थी। शट अप, बकवास बंद करो अपनी, इसे लो अपने ऊपर। इसने चादर दोबारा से उड़ाई थी इसे। प्लीज़ अज़हान नहीं करो अच्छे बनने का ड्रामा, तुम शैतान हो और शैतान कभी इंसान नहीं बनता। जिस मकसद के लिए मैं और तुम इस कमरे में मौजूद हैं, इस मकसद को पूरा करो। बुलाओ अपने दोस्तों को, गाने लगाओ, मैं नाचूं। प्लीज़ मुझे रहाई दे दो इस अजाब से। वो चीखी थी फिर से और अपने ऊपर ली चादर फिर से उतारती थी। ज़ारा, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। वो घर्राया था और इसको फिर से चादर उतार कर फेंक के देख कर इसे बाजू से दबोचा था और ख़ुद के करीब किया था। अलीहा, अज़हान अलीहा को देखो कितना दूर खड़ी है मुझसे। इससे बोलो ना मेरे पास आए, मुझे ऐसे हक करे। इसने अज़लान को ज़ोर से हक करते हुए कहा था। अज़लान को इसकी जहनी हालत आउट ऑफ कंट्रोल लगी थी। ज़ारा होश करो, इसने इसे खुद से अलग करना चाहा था। नो अलीहा, मुझे खुद से दूर न करो। वो इसके अंदर मजीद घुसी थी और अज़हान को अंदर तक सुकून मिला था इसके पास होने से, और वो इसी लम्हे होशो हवा से बेगाना होती इसकी बाहों में झूल गई थी। अज़हान इसके नाजुक वजूद को देखा था। बाजुओं पर, कांधे पर, कलाइयों पर इसकी सख्ती के निशान थे। बड़ी बड़ी आंखें सूज चुकी थी। इतनी खूबसूरत आंखों पर वो सुबह से रो रो कर जुल्म ढा रही थी। चेहरे पर इसके मारे थप्पड़ के निशान छुपे हुए थे जो सफ़ेद रंगत पर उभरे हुए थे। इसका दिल कटा था। इसकी हालत देखकर इसे सख्ती से सीने में दबोचा था। मैं क्यों उस पर रहम कर रहा हूँ? क्यों मुझे इसके आंसू तकलीफ दे रहे हैं? नहीं, मैं बेहिस हूँ, मुझे सब नहीं करना, मुझे रहम दिल नहीं बनना। कहते उसने बेहोश वजूद को खुद से अलग करते बेड पर फेंका और किसी बेजान गुड़िया की तरह